آپ کو ایسی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو نشانیاں ہیں پچھلی امت کو زیادہ وقت ملا تھا، ہمیں اور کم ملے گا، تو ہم اتنے قریب آ گئے ہیں کہ 22 سال نکل گئے ہیں، 32 سال میں جو رہتا ہے وہ رہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا اس میں سورہ قمر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقتربت الساعہ وانشق القمر، یعنی قیامت قریب آ گئی اور سورج چاند دو لخت ہو گیا اور تم اب بھی غفلت میں پڑے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قیامت کے وقوع سے اس طرح ڈراتے تھے کہ جب کبھی مدینہ میں تیز جھکڑ چلتے، آندھی آتی یا دھماکہ ہوتا آسمان پر، تو صحابہ کرام سمجھتے شاید قیامت آ گئی اور وہ مسجد نبوی کی طرف بھاگتے ہیں۔ قیامت کیا ہے؟ ایک قیامت وہ ہے جو واقعی وقوع پذیر ہوگی، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ اذا زلزلت الارض زلزالها۔ لیکن ایک قیامت وہ ہے جو ایک شخص کے مرتے ہی وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اچھا، ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ جی، یہاں بھی حساب کتاب کیا جا رہا ہے۔ جی میں نے بھی یہ سوال ذہن میں پیدا کر لیا تھا کہ 80 سال سے 22 سال تو نکل گئے، جی تب تو بہت ہی کم وقت بچا، جی اور اتنا کم وقت بچا تو اب تو سارے جو پلان ہیں، سارے منصوبے ہیں، وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، اب تو کچھ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اب تو جینے کی رمق ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس پر نگاہ دوڑائی اور اس محفل میں جو سب سے کم سن صحابی بچے بیٹھے تھے، آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا، یہ بوڑھا نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ اللہ اکبر! کیا معنی؟ یعنی ابھی یہ بوڑھا نہیں ہوگا کہ تم فوت ہو جاؤ گے تو تمہاری قیامت آ گئی۔ اب قیامت 80 برس کے بعد آئے یا قیامت 30 برس کے بعد آئے یا 40 برس کے بعد آئے، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان پہنچتا ہے؟ اچھا، یعنی اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کا نام اعمال منقطع ہو جاتا ہے دنیا سے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جس طرح حضرت تجانی صاحب نے فرمایا کہ اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ جو باب توبہ ہے وہ بند ہو جائے گا۔ جی، باب توبہ بند۔ اس کے بعد تو ایمان لانا لوگوں کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب ہی سے طلوع ہو جائے گا۔ تو یقینی طور پر فرمایا کہ 2 وقت تک اللہ رب العالمین کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ایک تو یہی وقت جب باب توبہ جب تک کھلا ہے، مشرق سے جب مغرب سے طلوع نہیں ہوتا تب تک، اور دوسرا ما لم یغرغر، جب تک جان یہاں آ کے اٹک نہیں جاتی اچھا، حلق میں۔ اچھا، جب یہاں آ کے اٹکتی ہے، غرغراہٹ پیدا ہوتی ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اچھا، کیونکہ ایمان تو اصل میں ایمان بالغیب ہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، قیامت کے دن تو کوئی کافر رہے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، سب کے سب مان جائیں گے کہ اللہ بھی ہے اور قیامت بھی ہے اور بعث بعد الموت بھی ہے اور جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، سب نظر آئے گا۔ جی، لیکن اس وقت ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اچھا، ایمان تو آج ہی لانا فائدہ مند ہے، توبہ آج ہی کرنا فائدہ مند ہے۔ صحیح ہے۔ اور زندگی کیسے گزارنی ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر سبیل، جی، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے یا راہ چلتا ٹرانزٹ پیسنجر رہتا ہے، ٹھیک، ایسے ہی راہ چلتا مسافر ہے۔ ٹھیک ہے، تو تمہاری منزل جو ہے وہ جنت ہے، جو تمہارا آبائی گاؤں ہے جہاں سے تم بھیجے گئے ہو، تمہیں وہیں جانا ہے، اور یہ اصل میں رخت سفر اسی طرف کا ہے۔ یعنی انسان جتنا بڑھ رہا ہوتا ہے وہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن حکم یہ ہے اگر تمہارے ہاتھ میں کسی درخت کی قلم ہے جی، ہے قیامت برپا ہو رہی ہے تو بھی وہ درخت لگا دو۔ کیا خوب بات ہے، یہ بہت اچھا میسج آپ نے دیا ہے۔ جائز ہے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو میں حضرت تجانی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ مطالعہ فرما رہے ہیں، آپ کے کوئی روحانی بزرگ تھے، انہوں نے کوئی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے اس کی تحقیق لگا دی۔ یہ اندازے ہو سکتے ہیں، یہ تخمینے ہو سکتے ہیں، یہ اٹکل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی یعنی وہ ذریعہ نہیں ہے کہ جو وحی کا ذریعہ ہو، یہ وہ ذریعہ نہیں ہے جو کسی نبی کی زبان سے کلمہ حق ادا ہوا ہو۔ وہ تو دلائل دے رہے ہیں نا، نہیں دلائل نہیں ہے، وہ استنباط ہے جو صحیح، یعنی ایک جس طرح ایک محقق ہوتا ہے نا، وہ کسی اپنی ایک تحقیق پیش کرتا ہے، تو آپ تحقیق وہ ایکسپٹ غلط کریں، بھی ہو سکتا ہے اور وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے۔
تو میں پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایک یہ پیش کریں کہ میں نے اس چیز کو ایسے دیکھا ہے، میری یہ رائے ہے کہ اب دنیا اتنے عرصے میں ختم ہونے والی ہے، اس کے لیے میرے یہ دلائل ہیں کہ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں جو انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کی ولی بات شدید کی، یہ تشریح اب تک کسی مفسر نے نہیں کی. یہ ایک ایسا کلمہ معترضہ ہے، ایسا ایک بنیادی طور پر سباق میں بھی یہ بات یعنی سیاق و سباق میں بات تو ہونا دور کی بات، یہ جو ایک جملہ ہے کہ اب تک یعنی امت جو ہے وہ کنگال تھی کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اس جملے کی تشریح نہ کر سکی، اور حضرت کے آج حضرت نے اس کی تشریح فرما دی. تیسرے نمبر میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارے بھی ایک بزرگ تھے اور ان کو جو ہے وہ الہام ہو گیا، ایک ڈیوائن ڈکٹیشن ان کو ہو گیا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ انسان سے زیادہ بھی اشرف المخلوقات ہیں. اور پھر انہوں نے ایک دعویٰ یہ بھی کیا کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم بھیجا ہے اس کا رائٹر مصنف اللہ رب العالمین نہیں ہے، نعوذ باللہ. اس میں بہت سارے لوگوں کے کلام موجود ہیں. اور ایک دعویٰ انہوں نے یہ بھی کیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ بہت سارے لوگوں کے ہیں، کیونکہ اس میں انا اور نحنو کی بحث چھیڑ دی کہ انا سے مراد تو اللہ ہے، نحنو سے مراد بڑی بڑی عظیم طاقتیں اور عظیم قوتیں ہیں. تو یہ بالکل باطل نظریات ہیں. ہم نے تو یہی جانا کہ یہ ان کے دماغ کا ایک خلل ہے. تو آپ اپنی تحقیق پیش کر دیجئے، لیکن آپ اس پہ وثوق کے ساتھ میں اس پہ یہ نہیں کہ میں 50 سال بتا سکتا ہوں. یہ چیزیں جو ہیں بعد میں خل الجھ گئی ہے. نہیں، میں ایک تیجانی صاحب کی اجازت سے جملہ کروں گا. چلیں مختصر وقت ہے. دیکھیے قیامت برحق ہے، لیکن کب، اس کا اسپیسیفک ٹائم یہ نہیں ہے. میں نے قیامت آنے کی تو بات ہی پردہ نہیں. غیب سے اس کا بھی تعلق باب ہے. توبہ بند کرنے کی بات توبہ کی بات ہو رہی ہے. وہ بھی اسپیسیفک نہیں ہے. جب وہ تو حدیث بیان کر رہی ہے. جب اللہ کے نبی اسلام پہ الف لام میم آیا نا، تو یہودیوں کے جو علماء تھے جو ظن و تخمین اور حساب کتاب عادات کے ابجد کے ماہرین تھے، انہوں نے کہا اچھا تو یہ نبی اتنے سال جیے گا، اس کی سلطنت اتنے سال رہے گی. پھر جب آیا الف لام میم را تو انہوں نے اور حساب لگایا، اچھا را کے مطلب یہ ہے تو اتنے عدد اور میں نے یہ کہا. جب کہا کاف ہا یا عین سین، کاف ہا یا عین صاد، اچھا یہ جو ہم نہیں جانتے کیا مراد ہے. تخمینہ لگانے